صحابہ کرام قرآن ہی سے رہنمائی لیتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام جس دن دنیا سے رخصت ہوئے اس سے زیادہ پریشانی کا مدینہ والوں کے لیے کوئی دن نہیں تھا۔ ہوش اڑ گئے تھے، صحابہ حواس باختہ ہو گئے تھے، سمجھ نہیں آ رہی تھی کیا کریں کیا نہ کریں، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، پریشانیوں کا سیلاب امڑ آیا تھا۔ عمر جیسا جری انسان کہتا تھا میں نہیں مانتا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے ہیں، آپ چند دن کے لیے کہیں گئے ہیں پھر واپس آئیں گے، اور جو یہ کہتے ہیں کہ آپ وفات پا گئے ہیں واپس آ کے ان کی گردنیں اڑا دیں گے، کوئی نہیں فوت ہوئے آپ۔ صحابہ کرام کا مجمع باقاعدہ برسر عوام یہ باتیں کر رہے تھے، اور حضرت عمر کی ان باتوں سے صحابہ کا ایک طبقہ متاثر ہو چکا تھا۔ کچھ صحابہ بھی یہی کہہ رہے تھے نہیں آپ فوت نہیں ہوئے، آپ آئیں گے، امت کو سنبھالیں گے، آپ نہیں گئے ہم سے، ادھر ہی ہیں، عارضی طور پہ کہیں روپوش ہوئے ہیں۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی تھیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کے کسی دور کے محلے میں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس تشریف لائے، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا چہرہ انور جسد خاکی نور کا یہ ٹکڑا کفن میں لپٹا پڑا ہے، آئے چہرے سے نقاب، کفن کو پیچھے ہٹایا، یہاں پہ بوسہ دیا، طبت حیا و میتا، آپ زندہ تھے تو تب بھی آپ سب سے پاکیزہ تھے، آج آپ اللہ کے پاس چلے گئے تو آج بھی آپ سب سے پاکیزہ۔ جناب عمر سے کہا عمر کیا کہہ رہے ہو، میری بات تو سنو، میری طرف تو توجہ کرو۔ جناب عمر کہتے ہیں کوئی نہیں، توجہ ہی نہیں دے رہے، سن نہیں رہے۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ منظر دیکھا کہ جناب عمر تو میری طرف توجہ نہیں دے رہے، آپ نے اپنے طور پہ خطاب شروع کر دیا، کہا اللہ کے نبی کے ساتھیوں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو تو اللہ کے نبی کو اپنا معبود سمجھتا تھا وہ سمجھ لے کہ اس کا معبود آج دنیا سے رخصت ہو چکا ہے۔ ہر چیز نے رب کے پاس جانا ہے، اس کا معبود رب کے پاس جا چکا ہے۔ ومن کان یعبد اللہ، جو اللہ کے نبی کو اپنا معبود نہیں صرف نبی سمجھتا تھا، معبود اللہ کو سمجھتا تھا، وہ جان لے ان اللہ حی لا یموت، اللہ ہی کی صفت ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا، زندہ رہے گا، قائم و دائم رہے گا، نہ اس سے موت آئے گی، نہ اس سے اونگ آئے گی، نہ اسے نیند آتی ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد جناب ابو بکر نے قرآن ہی پڑھا تھا اور قرآن ہی سے صحابہ کو دلاسا دیا تھا۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ لوگوں اللہ کا قرآن کہتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ایک رسول ہیں، جس طرح ان سے پہلے رسول آئے اور چلے گئے، دنیا سے رخصت ہو گئے، یہ بھی ایک دن رخصت ہو جائیں گے۔ تو اے لوگوں، کیا جس دن یہ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے یا کسی وجہ سے ان کو شہید کر دیا گیا تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے، دین کو چھوڑ دو گے؟
اور جو ان کے چلے جانے کے بعد یا شہادت کے بعد دین کو چھوڑ دے گا تو وہ غور سے سن لے کہ وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ کا نقصان نہیں کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور جو دین پہ قائم رہے گا، دین پہ اللہ کا شکر کرے گا، پیغمبر کی تعلیمات پہ اللہ کا شکر کرے گا، توحید کی نعمت پہ اللہ کا شکر کرے گا، کلمہ طیبہ کی نعمت پہ اللہ کا شکر کرے گا، ایسے شکر کرنے والوں کو اللہ بہت صلہ دے گا، اجر دے گا۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ نے یہ آیت پڑھی تو ہمیں یوں لگتا تھا کہ یہ آج ابھی ابھی اتر رہی ہے، ابھی ابھی اتر رہی ہے۔ سچی بات یہ ہے، زندگی کے بہت سارے ایسے موقع ہیں قرآن پڑھتے ہیں تو لگتا ہے اسپیشل اسی لیے اترا ہے، اپنی مشکل کے لیے پڑھیں تو لگتا ہے کہ میری اسی مشکل کے لیے یہ آیت ہے، بیماریوں کے لیے پڑھیں تو ایسی شفا ملتی ہے لگتا ہے اسی لیے یہ آیت تھی، صبر کے لیے پڑھیں تو لگتا ہے اسی لیے یہ آیت تھی۔ قرآن کو پکڑ لو، مضبوطی سے تھام لو، ایک صفائی ترجمہ پڑھ لیا کرو، اس میں ایک آیت میں ہی غور کر لیا کرو، 2 آیات میں غور کر لیا کرو، 3 آیات میں غور کر لیا کرو، ہر نماز کے بعد ایک آیت ہی ترجمے کے ساتھ پڑھ لیا کرو، دروس قرآن میں شرکت کریں، تفسیر قرآن میں شرکت کریں۔ یاد رکھیے جب آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط ہو جائے گا تو قرآن مجید آپ کا تعلق دین اور رب کے ساتھ ایسا مضبوط کرے گا کہ آپ کو ادھر ادھر نہیں ہونے دے گا۔